السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نیا دن، ایک نئی صبح اور ایک بہت پیاری سی میریکل اسٹوری کے ساتھ ویلکم بیک استغفار آفیشیل چینل، آپ کا اپنا چینل۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور ایمان کے بہترین درجے پر ہوں گے۔ دوستو، اپنی ویڈیو کا آغاز ہمیشہ کی طرح ہم درود پاک سے کرتے ہیں۔ آپ لوگ بھی میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کی 10 رحمتیں اور 10 نعمتیں، 10 برکتیں آپ پر مجھ پر نازل ہو چکی ہیں۔ پیارے دوستوں، آج بہت پیاری سی ایک میریکل اسٹوری استغفر اللہ کی۔ جب ہم دنیاوی معاملات میں کچھ اس طرح گم ہو جاتے ہیں یا جب ہمارے حالات بہت اچھے چل رہے ہوتے ہیں تو جب ہم حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ کی کیا کیا نافرمانیاں کر رہے ہیں اور کون سی حدود کو پار کر رہے ہیں، اور جب ہماری رسی کھینچتا ہے اللہ رب العزت، جب ہم پریشانیوں میں آتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے سارے چھوٹے بڑے گناہ جو ہیں وہ یاد آنے لگتے، ساری خطائیں ہمیں پتہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جس طرح کی آج کی ویڈیو میں ہے، جن بھائی نے اپنی میریکل اسٹوری شیئر کی کہ جو کہ اب ایک بہت ماشاءاللہ کامیاب بزنس مین ہیں۔ وہ پہلے بھی ایک بزنس مین تھے، لیکن جب انہوں نے حرام اور حلال کی تمیز بھلا دی تھی، جب وہ سودی کاروبار سے منسلک بھی تھے، وہ بہت سارے اور دوسرے غلط کاموں سے بھی منسلک تھے۔ آئیے ان بھائی کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ بھائی بتاتے ہیں کہ میرا ایک چھوٹا سا بزنس ہوا کرتا تھا، آمدنی مناسب تھی، یعنی اخراجات بہت اچھے چلا کرتے تھے، یعنی ہم غریب لوگوں میں شمار نہیں ہوتے تھے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایک عجیب بے چینی اور اضطراب کا ہم شکار رہتے تھے۔ گھر میں بیماری بہت زیادہ تھی، ایک بندہ صحیح ہوتا تو دوسرا بیمار ہو جاتا، اگر وہ صحیح ہوتا تو پھر کسی اور الجھن کا ہم شکار ہو جاتے۔ پیسہ آ بھی رہا تھا اور پیسہ اسی طرح جا بھی رہا تھا۔ یہ بھائی بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا بچہ بیمار ہو گیا اور وہ کافی زیادہ بیمار ہو گیا، یعنی اس کی بیماری کافی طول پکڑ گئی اور میں بے حد پریشان تھا، بے حد ڈاکٹروں کو دکھا چکا تھا، پیسہ جو ہے میرا پانی کی طرح ضائع ہو رہا تھا۔ بچے کی بیماری بہت زیادہ طول پکڑتی جا رہی تھی، میں بے حد پریشان تھا، بے حد رنجیدہ بھی۔ کہتے ہیں کہ میرے یعنی جو دوست باپ تھے، آہستہ آہستہ کر کے وہ بھی سب دور ہوتے جا رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، جب انہیں اندازہ ہوا کہ پیسہ میرے پاس ختم ہوتا جا رہا ہے، میرے مالی حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو میرے جو دوست باپ تھے وہ آہستہ آہستہ مجھ سے کٹنا شروع ہو گئے۔ سب لوگ، میں بے حد پریشانی کی حالت میں تھا، پیسہ سب ایک بار میں اسی طرح پریشانی کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے خیال آیا کہ جو میں نے اتنا کام کیا، جو میں سود کا کام کرتا تھا، اور اللہ رب العزت نے سود کے بارے میں بتایا ہے کہ سود کر کے جو بزنس کرتا ہے یا سود کھانے والا یا سود کمانے والا، وہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے جنگ کرتا ہے۔ یہ سن کے میں اندر سے کانپ سا گیا، مجھے بے حد شرمندگی ہوئی، مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سب میرے گناہوں کا صلہ تھا جو اتنی زیادہ پریشانی میں آ چکا تھا۔ میں بے حد شرمندہ تھا، رات کافی بیت چکی تھی، تقریباً آدھی رات سے بھی زیادہ ٹائم ہو چکا تھا، تہجد کا ٹائم تھا۔ میں اٹھا، میں نے 2 نفل پڑھے، اللہ سے اپنی ساری گزارش اللہ کے آگے رکھی اور اللہ سے اپنے جو گناہ جو میں کر رہا تھا اس کے لیے بے حد شرمندہ ہوا، بے حد رو رو کے میں نے اللہ رب العزت سے معافی مانگی، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ یا اللہ، میرا کام تو دوبارہ شروع کروا دے، میرا کاروبار جہاں سے میں ختم ہوتا اس سے بہترین طریقے سے مجھے اٹھا کے دوبارہ میرا بزنس کو کھڑا کر دے۔ میں جو بھی کماؤں گا اس میں آدھا حصہ آپ کا ہوگا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، اور آدھا میرا۔ کہتے ہیں میں بہت شرمندگی سے اللہ کے آگے روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، اللہ کے آگے اپنی عرضیاں پیش کرتا رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھ چکا، دعا مانگ چکا، رو چکا، تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے اندر کوئی سکون سا اتر رہا ہے۔ بے شک ہم دنیا والوں کے آگے رو کے شرمندہ ہوتے ہیں، لیکن جب اپنے رب کے آگے روتے ہیں تو ہم شرمندہ ہونے کی بجائے پرسکون ہو جاتے ہیں، اور ان بھائی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ وہ کہتے ہیں صبح جب میں اپنے کام کے لیے گیا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ لوگ جو مجھ سے بات بھی نہیں کرتے تھے، تھوڑا سائڈ ہوتے جا رہے تھے، وہ خود آئے، انہوں نے مجھ سے بات کی، میرے حالات پوچھے۔ یہ میرے لیے کافی شاکنگ تھا۔
لیکن پھر آہستہ آہستہ کر کے میرا کاروبار جو ہے دوبارہ اللہ رب العزت کی مدد سے دوبارہ سیٹ ہونا شروع ہو گیا۔ کہتے میں نے استغفر اللہ کثرت سے جاری رکھا، اللہ رب العزت سے دعائیں بھی مانگا کرتا، نمازیں بھی پڑھا کرتا اور استغفار بھی کیا کرتا تھا، اور اللہ رب العزت نے میری توبہ قبول کی۔ میرے استغفار کی برکت سے، استغفر اللہ پڑھنے کی برکت سے جو میرا کاروبار ہے وہ دوبارہ عروج پہ پہنچا، اور ماشاءاللہ اتنا عروج پہ پہنچا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یعنی چند مہینوں یا چند سالوں کے اندر میں ایک بلینئر بن گیا۔ ماشاءاللہ میرے اپنے کئی کاروبار ہو گئے، صرف ایک کاروبار نہیں، کئی زیادہ میرے کاروبار بن چکے ہیں، کئی زیادہ میرے نام سے برانڈ بنے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ سب استغفر اللہ کی بات ہے، استغفر اللہ کی برکت ہے کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ سے رو کے معافی مانگی، اپنے گناہوں پہ شرمندگی کا اظہار کیا اور اللہ سے وعدہ کیا کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اور اللہ رب العزت کو اپنا پارٹنر بنایا اپنے بزنس کے اندر، تو میرے رب نے دن دوگنی اور رات چگنی ترقی دی، اور میں اس مقام پہ پہنچ گیا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی سود لینے کو جس کو سمجھتے ہیں کہ ہم پیسے ڈبل ہو جائیں گے، اس میں منافع ہے، وہ سود نے ان کو اور غربت کی انتہا پہ پہنچا دیا۔ اور جب انہوں نے اللہ کی راہ میں نکالنا شروع کیا، یعنی دینا شروع کر دیا، جمع کرنا نہیں، دینا شروع کر دیا، تو ماشاءاللہ نے ان کو دن دوگنی اور رات چگنی ترقی عطا کی۔ تو وہ بھائی بے حد خوش ہیں، انہوں نے اپنی جرنی شیئر کی۔ ان بھائیوں نے سب بہن بھائیوں کو مشورہ دیا ان بھائی نے کہ جو بھی مالی حالات کی تنگی کا، یا کوئی چھوٹی دکان، جنرل اسٹور، یا کوئی بھی اپنا بزنس کر رہے ہیں، اس میں اللہ رب العزت کا حصہ ضرور رکھیے، یعنی ایسا حصہ نکال کے رکھیے کہ جو جمع کر کے اللہ کے بندوں کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت کو تھوڑی ہمارے پیسوں کی ضرورت ہے، ہم اللہ کے بندوں پہ خرچ کریں گے تو اللہ پاک خوش ہوگا۔ انشاءاللہ جب آپ کا پارٹنر اللہ تعالیٰ بن جائے گا تو پھر آپ کو نقصان سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کی قدم چومے گی، اور انشاءاللہ آپ کا کاروبار دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گا انشاءاللہ عز و جل۔ میرے وہ بہن بھائی جو اس کہانی کو سن رہے ہیں، جو اپنا کام کرتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں کہ برکت نہیں ہوتی، انشاءاللہ تعالی جب اپنے رب کے حضور اپنی غلطی کی معافی مانگ کے استغفر اللہ کی کثرت کریں گے، انشاءاللہ آپ کی کاروبار میں بے حد برکت ہوگی۔ دوستو یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی مختصر مگر پر اثر کہانی، استغفر اللہ کی برکت کی کہانی۔ زندگی میں استغفر اللہ کو شامل کر لیجئے، یہ آپ کے تمام مسائل کے حل کے لیے کافی ہو جائے گا۔ درود ابراہیمی کوشش کیا کیجئے 313 مرتبہ پڑھنے کی، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ پر انعامات کی بارش ہو جائے گی۔ دوستو آج کی ویڈیو کا بس یہیں اختتام کرتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، کمنٹس کیجئے، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور بہت پیاری سی میریکل اسٹوری کے ساتھ۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تہجد کی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔